بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ ہم سورہ اعراف کی آیت 33 کو بیان کرتے ہوئے غامدی صاحب نے ایک موقع پر جب یہ کہا کہ قرآن مجید نے صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں تو اس پر علماء کی جانب سے کی گئی تنقید کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ اس سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے یہ بات جان لی تھی کہ جس وقت غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی سورہ اعراف میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ صرف 5 چیزیں حرام ہیں، تو یہ جو صرف کا حصر یا لمیٹیشن ہے یہ قرآن مجید میں داخل کیا ہے۔ دوسری چیز، جو چیزیں اس میں زیر بحث ہیں وہ 5 چیزیں اصل میں 5 جامع عنوانات ہیں۔ ہم نے غامدی صاحب کے کتاب البیان سے خود اس آیت کی وضاحت میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس کا مطالعہ کر کے جان لیا تھا کہ وہ خود یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ 5 چیزیں جو ہیں اصل میں 5 پہلو ہیں۔ جس بھی عمل کو اگر حرام قرار دیا جائے گا تو ان میں سے کوئی چیز پائی جانی چاہیے، اور ہم نے پھر انہی کی کتاب البیان سے اس بات کو بھی جان لیا تھا کہ جب وہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ فواحش کیا ہے، بغی کیا ہے، زیادتی کیا ہے، تو خود انہوں نے اس کا اطلاق کر کے بتایا کہ کیا کیا چیزیں فواحش میں آتی ہیں، کیا کیا چیزیں بغی میں آتی ہیں۔ تو گویا ہم نے پہلی ویڈیو میں اس بات کو جان لیا تھا کہ یہ 5 چیزیں اصل میں 5 جامع عنوانات ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے کہ وہ حرام ہے۔ جو تنقید غامدی صاحب پر کی گئی اس میں پہلے پہلو کا تو جواب آ گیا۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ کچھ چیزوں کی فہرست بیان کی گئی اور کہا گیا کہ غامدی صاحب نے تو صرف 5 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، باقی چیزیں تو اتنی ڈھیر ساری قرآن مجید میں موجود ہیں جو حرام ہیں، تو ان کے اوپر تو غامدی صاحب نے کوئی بات نہیں کہ حرام صرف 5 ہیں۔ تو پہلے سوال کے جواب ہی میں اس دوسرے سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ اگر جو فہرست علماء کی جانب سے مختلف مواقعوں پہ پیش کی جاتی ہے ان میں ان 5 میں سے کوئی پہلو پایا جاتا ہے، بالفرض غامدی صاحب نے کبھی ان باقی چیزوں پر کلام ہی نہ کیا ہو، گفتگو ہی نہ کی ہو، تب بھی جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ان 5 چیزوں میں سے کوئی بھی پہلو اگر کسی عمل میں پایا جائے گا تو وہ ممنوع قرار پائے گی، تو علماء نے جو فہرست مرتب کی ہے اس فہرست میں اطلاق کر کے وہ خود دیکھ لیں کہ یہ ان جامع عناوین میں سے کوئی ایک چیز اس میں پائی جاتی ہے تو وہ حرام قرار پا جائے گی۔ لہٰذا یہ سوال آپ سے آپ ختم ہو جائے گا، لیکن ہم چونکہ ایک تنقید کا جائزہ لے رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے یہ بات وضاحت کے ساتھ آئے کہ جس وقت تنقید کی جاتی ہے، جس وقت کسی پہلو کی نفی مقصود ہوتی ہے تو اس میں کیا غلطی ہے جو انسان سے ہو جاتی ہے۔ تو ہم اس میں اس فہرست کو لیں گے اس ویڈیو میں، اور اس فہرست میں سے ایک ایک چیز کو نکال کے دیکھیں گے کہ غامدی صاحب کے نزدیک کیا انہوں نے اس پر کبھی کلام کیا ہے، کیا وہ اس بات سے واقف بھی ہیں کہ سورہ اعراف کی آیت 33 کے علاوہ بھی قرآن مجید میں بہت ساری اور جگہوں پہ کچھ حرمتیں زیر بحث ہیں، اور اگر واقف ہیں تو کیا وہ اس کا اطلاق کرتے ہیں ان 5 چیزوں میں سے یا نہیں کرتے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس فہرست پر آئیں، 3 چیزیں جان لینا بہت ضروری ہے حرمتوں کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ ان 3 کیٹیگریز میں فال کرتی ہیں۔ پہلی کیٹیگری ان 5 عنوانات کے تحت ہے جو سورہ اعراف کی آیت 33 میں بیان ہو گئی: فواحش، بغی، زیادتی اور شرک، اور خدا کے نام پر کوئی ایسی بات منسوب کرنا جو خدا نے نہ کہی ہے۔ حرمتوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو ہدایت دی ہے ان کی جو کیٹیگریز ہیں وہ 3 ہیں۔ تو پہلی کیٹیگری میں یہ 5 چیزیں ہیں، اور یہ 5 چیزیں در حقیقت یونیورسل عالمگیر اخلاقیات پر مبنی ہیں۔ آپ اگر غامدی صاحب کی تفسیر کا جائزہ لیں اور وہاں پر ان چیزوں کو دقت نظر سے پڑھیں تو وہاں پر آپ کو جو اس کی بنائے استدلال ہے کہ یہ کس طرح عالمگیر اخلاقیات پر مبنی ہے اس کی تفصیل وہاں مل جائے گی۔ اس وقت یہ زیر بحث نہیں ہے۔ ہم اس وقت یہ جان رہے ہیں کہ جو حرمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں ان کی 3 کیٹیگریز ہیں۔ پہلی کیٹیگری ان 5 چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک دوسری کیٹیگری ہے، وہ دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ چیزیں وہ ہیں جو امتحان، ابتلا یا سزا کے طور پہ حرام قرار دیا۔ یہ دوسری کیٹیگری ہے، یہ ان 5 چیزوں کے علاوہ ہے۔ کیوں علاوہ ہے؟
اس لیے کہ ان 5 چیزوں میں ایک عالمگیر اخلاقی پہلو پایا جاتا ہے جس کے تحت کوئی چیز حرام ٹھہرتی ہے. دوسری کیٹیگری میں اللہ تعالیٰ کچھ سزائیں تجویز کر رہے ہیں. اور سزائیں کیوں ہوتی ہیں؟ انسان کو کہ استحضار کے لیے، انسان کو جگانے کے لیے، انسان کو متوجہ کرنے کے لیے، اس کے جرم، اس کی غلطی پر اس کو سزا دینے کے لیے. تو یہ دوسری کیٹیگری. اور ابتلا کے بعض احکام جس میں آزمایا جاتا ہے. ہم تفصیل سے اس کیٹیگری کی کون سی مثالیں ہیں اس کا جائزہ اس وقت لیں گے جس وقت اس فہرست کا مطالعہ کریں گے. تو یہ دوسری کیٹیگری ہے. تیسری کیٹیگری ہے اس کا تعلق کھانے پینے کی چیزوں سے. اور کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں قرآن مجید نے یہ اصول بتا دیا ہے کہ وہاں پر کیا وہ اصول ہے جس کے تحت کوئی چیز حرام یا حلال ہوتی ہے. تو وہاں پر اصل میں کسی چیز کا طیب ہونا وہ اس کو حلال بناتا ہے اور کسی چیز کا خبیث ہونا اس کو حرام بناتا ہے. تو یہ پہلو ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اللہ نے جس وقت حرمتیں بیان کی ہیں تو وہ ان 3 کیٹیگریز کی حرمتیں ہیں. پہلی کیٹیگری ان 5 چیزوں پر مشتمل ہے جو سورہ اعراف میں بیان ہوئی اور اس کی بنیاد عالمگیر اخلاقیات ہے. دوسری کیٹیگری وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دی، مسلمانوں سے چاہا کہ وہ ان سے دور رہیں، حرام قرار دی، وہ ہیں جو ابتلا یا سزا کے طور پہ دی. اور تیسری چیز وہ ہے جو کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق ہے. اور کھانے پینے کی چیزوں میں جو اصول ہے وہ طیب اور خبیث کا ہے. اب ہم اس فہرست کا جائزہ لیتے ہیں جو علماء کی جانب سے پیش کی گئی ہے. اور اس میں 21 چیزیں شامل ہیں. اور کہا یہ گیا ہے کہ غامدی صاحب تو صرف 5 چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، اتنی 21 چیزیں باقی بھی موجود ہیں، قرآن مجید ہی نے بیان کی اور وہ اس سے غافل ہیں. تو ہم اس میں سے ایک ایک چیز کو لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ 3 کیٹیگریز میں سے کہاں فال کرتی ہے. اور پھر یہ جائزہ لیتے ہیں کہ غامدی صاحب نے کیا اس کے اوپر کہیں کلام کیا ہے. اور اگر کسی کیٹیگری میں سے یہ پہلی کیٹیگری میں آتی ہے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ پہلی کیٹیگری جامع عنوانات ہیں، تو کیا اس کا اطلاق کر کے ریلیشن شپ کو واضح کر کے بتایا ہے کہ یہ اس عنوان کے تحت یہ چیز بھی حرام ہو گئی ہے. پہلی چیز ہے جو علماء نے کہا وہ کہا کہ سود ہے. قرآن مجید نے سود کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ بھی حرام ہے. وہ تو ان 5 چیزوں میں نہیں ہے. 5 چیزیں فواحش، اسم، بغی اور شرک اور خدا کے نام پر کوئی ایسی بات منسوخ کرنا جو اس نے نہ کہی ہو، تو سود تو ان میں شامل نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب غامدی صاحب سود کو تو حرام قرار نہیں دیتے. تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا، جو طالب علمانہ طریقہ ہوتا ہے چیزوں کو جاننے کا، ہم نے غامدی صاحب کی کتاب میزان میں سے سود کے حوالے سے انہوں نے پہلے تو یہ جانا کہ کیا انہوں نے اس پر کبھی گفتگو کی ہے، تو معلوم ہوا گفتگو کی ہے، ان کی کتاب میں لکھی بھی موجود ہے. تو ان کا موقف کیا ہے سود کے حوالے سے. وہ لکھتے ہیں، پہلے قرآن مجید کی ایک آیت اوپر لکھتے ہیں، ایمان والوں ایک دوسرے کے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، الا یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی کی تجارت ہو جس سے کوئی مال حاصل ہو جائے. وضاحت کرتے ہیں اس آیت کی سود کے عنوان کی تحت. اس آیت میں دوسروں کا مال ان طریقوں سے کھانے کی ممانعت کی گئی ہے، اکل الاموال بالباطل کے عنوان کے تحت، جو عدل و انصاف، معروف، دیانت اور سچائی کے خلاف ہے. اسلام میں معاشی معاملات سے متعلق تمام حرمتوں کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے. حرمتوں کی بنیاد یہی حکم ہے کہ آپ نے دوسروں کا مال نہیں کھانا، گویا دوسروں کو دھوکہ نہیں دینا. گویا جو سورہ اعراف کے تحت بغی کا عنوان آیا تھا، سود بھی اسی کے تحت فال کرتا ہے. یہ غامدی صاحب اپنی کتاب میزان میں لکھ رہے ہیں. آگے کیا لکھتے ہیں، رشوت، چوری، غصب، غلط بیانی، تعاون علی الاسم، غبن، خیانت، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یعنی یہ جتنی چیزیں ہیں ان سب کے بارے میں، اور دوسروں کا مال لے لینا، یہ سب بھی اسی کے تحت آتا ہے. کس کے تحت آتا ہے؟ دھوکہ دینے کے تحت آتا ہے. گویا علماء نے تو سود کہا تھا نا، تو باقی چیزیں خود غامدی صاحب نے بیان کر دی کہ رشوت، چوری، غصب، غلط بیانی اور غبن اور خیانت اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بھی اصل میں حق تلفی، دھوکہ دینے کے مترادف ہیں. جب آپ کسی شخص کو کم تول کے دیتے ہیں تو آپ اس کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اس کو مال میں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. کسی شخص کے بارے میں
اگر آپ غلط بیانی کرتے ہیں تو اس کی ذات، اس کی عزت کے بارے میں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. تو جان، مال، آبرو کے خلاف جو بھی اقدام کیا جائے گا وہ بغی کے تحت آئے گا. تو یہ گاندھی صاحب نے لکھا. اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ وہ معاملات جو دوسروں کے لیے ضرر و غرر یعنی نقصان یا دھوکے کا باعث بنتے ہیں وہ بھی اسی کی ایک فرع ہے. تو گویا عنوانات میں سے جو پہلی چیز تھی سود، اس کو غامدی صاحب نے یہاں پر واضح کر دیا کہ یہ اصل میں اسی کے تحت ہے اور یہ بھی اللہ کے دین میں حرام ہے. دوسری چیز جو بیان کی گئی وہ شراب تھی. صاحب علم علماء نے کہا کہ ان 5 چیزوں میں، جو 5 چیزیں سورہ اعراف کی آیت 33 میں آئی ہیں، ان میں تو شراب کہیں بھی نہیں ہے. تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ جو چیز کہی گئی ہے یہ ان 3 کیٹیگریز میں سے کہاں فال کرتی ہے. تو ان کا تعلق تو ان 5 چیزوں سے ہے ہی نہیں، یہ تو کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق ہے. اور غامدی صاحب نے اپنی گفتگو میں پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ، تو کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں جو اصول قرآن میں بیان ہوا ہے وہ طیبات اور خبائث کا ہے. تو شراب کے بارے میں یہ سوال بھی کرنا کہ سورہ اعراف کی آیت 33 پڑھنے کے بعد شراب کہاں سے حرام ہوگی، تو وہ تو پہلے ہی واضح ہو گیا کہ کھانے پینے کی چیزیں زیر بحث ہیں. اور اس کو پھر غامدی صاحب نے وہاں پر بیان کیا اور یہ بتایا کہ شراب اگر حرام ہے تو وہ کیسے طیب اور خبیث کا جو اصول ہے اس سے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا. اس کے بعد ایک اور چیز ہے جوا. جوئے کے بارے میں علماء نے یہ کہا کہ وہ تو ان 5 چیزوں میں کہیں بیان نہیں ہوا. تو جب ان 5 چیزوں میں بیان نہیں ہوا تو پھر غامدی صاحب کے نزدیک تو اس کو بھی حرام نہیں ہونا چاہیے. تو ہم نے کیا کیا، ہم نے غامدی صاحب کی کتاب میزان کھولی اور اس میں دیکھا کہ جو یہ جوا ہے یہ کس کیٹیگری کے تحت فال کرتا ہے، اور اگر وہ اس کو حرام سمجھتے ہیں تو کس اصول کے تحت حرام سمجھتے ہیں. تو جوئے کے بارے میں یہ میزان میرے سامنے کھلی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جوئے کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ یہ نری قسمت آزمائی ہے. قرآن نے اسے رجسم من عمل الشیطان، گندے شیطانی کاموں میں سے قرار دیا. اس کے لیے یہ تعبیر صاف واضح ہے کہ اس اخلاقی فساد کی بنا پر اختیار کی گئی ہے جو اس سے آدمی کی شخصیت میں پیدا ہوتا اور بتدریج اس کے پورے وجود کا احاطہ کر لیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشی عمل کی بنیاد اگر بیع و شرع اور خدمت و اعانت پر رکھی جائے تو اس سے جس طرح انسان میں اخلاق عالیہ کے داعیات قوت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح اس کی بنیاد اگر ان سب چیزوں کے بغیر محض اتفاقات اور قسمت آزمائی پر رکھ دی جائے تو اس کے نتیجے میں محنت، زحمت، خدمت، جہاں بازی سے گریز کا رویہ انسان میں پیدا ہوتا ہے، پھر بزدلی، کم ہمتی اور اس طرح کے دوسرے اخلاقی رذیلے کی آکاس انسانی شخصیت کے شجر طیب پر نمایاں ہوتی ہے. اور آہستہ آہستہ عفت، عزت، ناموس، وفا و حیا اور غیرت و خودداری کے ہر احساس کو بالکل فنا کر دیتی ہے، یہاں تک کہ انسان خدا کی یاد اور نماز سے غافل ہو جاتا ہے اور دوسروں کے ساتھ اخوت و محبت کے بجائے بغض، عداوت کے جذبات اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں. جو بغض ہے، یہ جو عداوت ہے، یہ جو دوسروں کا مال اینٹھنے کی خواہش ہے، یہ جو دوسروں کے مال پر قبضہ جمانے کی نفسیات ہے، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ اصل میں بغی ہے. اور یہ انہی 5 چیزوں کے تحت آتی ہے جو سورہ اعراف میں بیان ہوئی. تو علماء کی جانب سے جو فہرست فراہم کی گئی تھی اس میں تیسری چیز، پہلی چیز سود تھا، اس کے بارے میں واضح ہو گیا، بغی ہے، غامدی صاحب نے اس کی وضاحت کر دی. دوسری چیز خمر یعنی شراب تھی، اس کا تعلق کھانے پینے کی چیزوں سے ہے، 5 چیزوں سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے. تیسری چیز جوئے کے بارے میں غامدی صاحب نے خود بیان کر دیا کہ جوئے کا جو تعلق ہے وہ بھی اصل میں حق تلفی اور زیادتی، جو بغی ہے، آدمی دوسرے کا مال اینٹتا ہے، اسی سے اس کا تعلق ہے. اس کے بعد علماء نے ایک اور چیز پیش کی. گھبرائیے گا نہیں، فہرست بہت لمبی نہیں ہے اس لیے کہ آگے ایک بہت طویل چیزیں ہیں جو ایک ہی عنوان کے تحت سمٹ جائیں گی. چوتھی چیز علماء نے پیش کی کہ 3 طلاق دینے کے بعد بھی عورت حرام ہو جاتی ہے، قرآن مجید نے کہا، اور وہ بھی ان 5 چیزوں کے تحت نہیں آتی. تو اس کا مطلب ہے غامدی صاحب جو قرآن مجید نے کہا ہے کہ آپ نے 3 دفعہ اگر طلاق دے دی ہے اپنی بیوی کو تو اب آپ کے لیے وہ جائز نہیں ہے. تو گویا غامدی صاحب اس حرمت کو بھی نہیں مانتے. تو
اب ہم پہلے اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ جو بات بیان کی گئی ہے یہ ان 3 کیٹیگریز میں سے کہاں فال کرتی ہے. ان 5 چیزوں کے تحت ہے, ابتلا اور سزا کے تحت ہے, یا کھانے پینے کی چیزوں کے تحت ہے. تو غور کرنے سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس کا تعلق, کیونکہ وہ عورت جو ہے وہ حرام نہیں ہوتی, عورت تو کہیں بھی جا کے شادی کر سکتی ہے. وہ عورت آپ سے نکاح کے لیے روک دی گئی ہے, اور وہ بھی کیوں؟ حتیٰ تنکح زوجن غیرہ ہو, یہاں تک کہ اس کی کہیں اور شادی ہو جائے وہ پھر آپ کے لیے حلال ہو جائے گی. تو یہاں کوئی چیز حرام ہوئی نہیں ہے, بلکہ ایک سزا دی گئی ہے اس شخص کو کہ جس نے 3 دفعہ کے امکانات کو ٹھکرا کر ایک عورت کو رخصت کر دیا ہے. تو اب کیا امکان ہے کہ وہ اس کے ساتھ دوبارہ یہ رشتہ نبھا سکے گا؟ وہ چاہے جا کر کہیں شادی کرے, آباد رہے, اور پھر وہ شادی آپ سے آپ ختم ہو جاتی ہے, تب اس کے لیے بھی امکان پیدا ہو جائے گا. تو یہ اصل میں نہ کھانے پینے کی چیزوں سے اس کا تعلق ہے, نہ ان اخلاقی برائیوں سے اس کا تعلق ہے, بلکہ یہ خدا کی جانب سے ایک سزا دی گئی ہے, اور وہ یہ سزا ہے کہ یہ شادی نہیں کر سکتا. تو غامدی صاحب نے اس چیز کو, جس کو لوگ بیان کر رہے ہیں کہ یہ تو حرام ہے, یہ تو اس کو حرام سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے, بیان کر کے اپنی تفسیر میں, اپنی کتاب میزان میں بتایا ہے کہ یہ در حقیقت ان اخلاقی چیزوں میں سے نہیں ہے, نہ کھانے پینے کی چیزوں میں سے ہے, بلکہ اس کا تعلق سزا سے. اس کے بعد علماء نے ایک اور نقطہ پیش کیا, وہ یہ کہ قرآن مجید کی سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ کچھ ایسے مہینے ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا, یعنی ان میں جنگ حرام ہے. علماء نے یہ نقطہ نظر پیش کیا کہ یہ بھی تو 5 چیزوں میں نہیں آتے, لہٰذا غامدی صاحب کے نزدیک کیا یہ جو اشہر حرم ہیں, حرام مہینے ہیں, یہ حرام نہیں ہوں گے؟ تو اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ حرام مہینے کس چیز میں فال کرتے ہیں؟ کیا یہ کھانے پینے کی چیزوں میں ہے؟ بالکل نہیں ہے, کیٹیگری الگ ہو گئی. کیا ان کا تعلق ان 5 چیزوں کے تحت ہے؟ حرام مہینوں کا تعلق ان 5 چیزوں کے تحت نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ تو یہ حرام مہینوں میں جو چیز حرام کی گئی ہے وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز در حقیقت جنگ ہے, اور جنگ تو آپ سے آپ حرام ہے, یعنی جنگ کبھی جائز ہوتی ہے؟ جنگ تو حرام ہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزمانے کے لیے یہ کہا کہ تم نے ان مہینوں میں, یعنی جنگ تو کبھی جائز ہو ہی نہیں سکتی, اس کے لیے تو اللہ کا اذن چاہیے. تو کہا کہ میرا یہ اذن ان 4 مہینوں میں تمہیں دستیاب نہیں ہوگا اگر تم جائز جنگ بھی کرنا چاہتے ہو. جنگ تو ویسے ہی حرام ہے, تو نہ یہاں کسی چیز کو حرام کیا گیا نہ حلال کیا گیا. ایک ممنوع چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان ایام میں یہ چیز نہیں کی جائے گی. تو گویا مسلمانوں کی اس میں ایک آزمائش کا پہلو ہے کہ انہوں نے جنگ کو ان دنوں میں, جو ویسے ہی ممنوع ہے, اگر کی جاتی ہے اور اللہ کا اذن مل جاتا ہے اور جائز جنگ ہوتی ہے, تب بھی روکنا ہے, اللہ یہ کہ ان کے اوپر کوئی اقدام ہو جائے. جیسے ان کے اوپر اقدام ہوتا ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ پھر ان مہینوں کے اندر بھی وہ اقدام کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک اور چیز تھی. اس کے بعد علماء نے بتایا کہ سورہ نساء کی آیت 23 میں 14 رشتوں کو حرام قرار دیا گیا. 14 رشتے ہیں, اور غامدی صاحب نے صرف یہ کہا سورہ اعراف کی آیت 33 کے تحت کہ 5 چیزیں حرام ہیں, تو گویا وہ 14 رشتے ان کے نزدیک جائز ہیں. اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ جب کہا گیا کہ یہ 14 رشتے حرام ہیں, تو سب سے پہلے دیکھیے کہ ان کا تعلق 3 کیٹیگریز تھیں, یاد رہے. پہلی کیٹیگریز کھانے پینے کی چیزیں, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, رشتے زیر بحث ہیں. دوسری کیٹیگری ابتلا اور سزا, امتحان, کیا اس سے اس کا تعلق ہے؟ اس سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے. تیسری ایک کیٹیگری ہے, اور وہ کیٹیگری کون سی ہے؟ تو وہ ان 5 چیزوں پر مشتمل ہے جو سورہ اعراف میں. اب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ممنوع قرار دیا, تو ممنوع قرار دیتے ہوئے خود اس کی وضاحت کی کہ کس کے تحت ہے. تو جب ہم محرمات کے حوالے سے سورہ نساء کی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں, تو سورہ نساء میں جب یہ کہا گیا کہ آپ نے شادیاں نہیں کرنی, نکاح نہیں کرنے, تو اس کے بعد کیا کہا؟ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. کیا مطلب؟ کہ یہ کھلی بے حیائی, سخت قابل نفرت اور نہایت ہی برا طریقہ, کھلی بے حیائی, فاحشتاً. تو جب فاحشتاً کہا تو یہ 14 چیزیں در حقیقت اس تیسری کیٹیگریز میں 5 چیزیں تھیں. پہلی کیا تھی؟ سورہ اعراف کی آیت 33 کے تحت فواحش, اس کے تحت آ گئی ہے. تو گویا اس کے تحت آ کر یہ حرام ہو گئی ہے. اور غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان میں, جہاں پر قانون معاشرت زیر بحث اور محرمات کے بارے میں بتایا ہے, تو سر عنوان یہ آیت لے کر آئے, اور پھر آگے بتایا ہے کہ قرآن مجید نے جو بات کہا ہے کہ یہ بے حیائی ہے, یہ کیسے بے حیائی ہے. تو گویا جب یہ کہا گیا
کہ ایک بڑی فہرست ان 5 چیزوں کے تحت نہیں آتی اور غامدی صاحب کے نزدیک وہ حرام ہیں یا نہیں ہیں، تو ہم نے جائزہ لے کر کہا کہ جو 14 رشتے آپ نے کہا کہ ان کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، تو وہ انہی عنوانات کے تحت آتے ہیں۔ اس کے بعد علماء نے یہ کہا کہ گدھے کی حرمت بعض روایتوں میں زیر بحث ہے، اور وہ بھی ان 5 چیزوں کے تحت نہیں آتی، تو ظاہری بات ہے وہ اس کی کیٹیگری کیا ہوگی، کھانے پینے کی چیزیں، تو غامدی صاحب تو اس کو بھی حرام نہیں مانتے۔ تو جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے، بعض روایتوں میں یہ مضمون زیر بحث ہے۔ ہم نے ان روایتوں پر کام کر کے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ گدھا انسان بالعموم نہیں کھاتے۔ گدھے کے حوالے سے اگر آپ کی جو طبیعت ہے اس سے اباہ کرتی ہے تو گدھا نہیں کھانا چاہیے۔ گدھا اصلاً جس کام کے لیے بنا ہے وہ مال برداری کا کام ہے۔ کوئی کھاتا ہے تو جو روایت کے اندر چیز زیر بحث ہے وہ کیا ہے، تو ہم نے خود ان روایتوں کو جب جمع کیا تو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب یہ بات صحابہ نے بیان کی کہ جب آپ نے کہا اور منع کیا گدھے کا گوشت کھانے سے تو اس کی کیا وجہ تھی، کیا ریزن تھا، کیا مقصد تھا جس کے تحت منع کیا۔ یعنی وہاں یہ زیر بحث ہی نہیں ہے کہ گدھا کھانا چاہیے کہ گدھا نہیں کھانا چاہیے، بلکہ جو چیز زیر بحث ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، سند کے لحاظ سے بھی صحیح ہے، جس میں اللہ کے رسول سے منسوب یہ بات فرمائی گئی ہے کہ گدھے کے گوشت کو کھانے سے آپ نے منع فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خیبر کے موقع پر جس وقت مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا، جانور بھی آئے، تو انہی جانوروں میں بعض یہ گدھے بھی تھے، ہمارے وحشی جو تھے، ان کو لے کر لوگوں نے ذبح کر کے کھانا شروع کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے ہڈیاں الٹ دی، اور الٹنے کے بعد صحابہ کا بیان ہے کیوں الٹ دی، تو صحابہ نے بتایا، صحیح مسلم میں ہے، لِأَنَّهُ لَمْ تُخَمَّسْ، اس لیے کہ اس مال کو پہلے جانا تھا امیر کے پاس، اس امیر نے اس کی تقسیم کرنی تھی، اس میں سے خمس نکلنا تھا، اس میں سے رسول اللہ نے تقسیم کرنی تھی، وہ تقسیم نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس مال کے بارے میں، اس گدھے کے گوشت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ اس کو ہاتھ مت لگاؤ، اس لیے کہ اس مال کو جو تم نے لیا ہے وہ لینے سے پہلے اس میں سے خمس نکالنا ہے۔ تو گدھے کے حوالے سے یہ چیز کہ وہ حرمت کے اندر آتا ہے، یہ حلت کے اندر آتا ہے، خود روایت کی جو تفہیم ہے اس کے اوپر علماء کا جو نقطہ نظر ہے وہ محل نظر ہے۔ اس کے بعد آخری چند چیزیں ہیں، اس کے بعد یہ جو دوسرا سوال تھا اس کا خاتمہ کر لیتے ہیں۔ علماء نے کہا کہ سونا، ریشم پہننے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے غیبت، تمسخر، استہزاء، ان سے بھی منع فرمایا، یہ بھی چیزیں حرام ہیں۔ تو غامدی صاحب نے ان میں سے ایک ایک چیز کو، اگر آپ ان کی کتاب میزان نکالیں تو اس میں فخر، تکبر، یہ جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں بہت وضاحت کے ساتھ یہ بیان کر دیا، اور یہ ناپ تول میں کمی بیشی، یہ اصل میں کیا ہے، یہ بھی بغی ہے، حق تلفی ہے، دوسروں پر دھونس جما کر ان کی عزت کو تار تار کرنا، یہ بھی حق تلفی ہے، غرور بھی حق تلفی ہے، فخر بھی حق تلفی ہے۔ یہ سب کے سب اصل میں انہی کیٹیگریز، جو 3 کیٹیگریز تھیں ان میں سے پہلی کیٹیگری، اس میں 5 چیزیں ہیں، ان 5 میں سے بغی کے تحت آتے ہیں۔ لہٰذا آپ اگر پڑھیں تو ناپ تول میں دیانت، اوہام کی پیروی، تحقیق کے بغیر اقدام، غرور و تکبر، اور پھر حسب و نسب پر فخر اور حق سے اعراض اور مذاق اڑانا اور طعن و تشنیع اور غیبت، اور ان سب چیزوں کے بارے میں غامدی صاحب نے تفصیل سے بیان کیا اور اطلاق کر کے بتایا ہے کہ یہ چیزیں کیوں حرام ہیں۔ تو یہ دوسری جو ویڈیو تھی اس میں ہم نے احاطہ کیا ان تمام چیزوں کا جو فہرست علماء کی جانب سے پیش کی گئی، کہ غامدی صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ سورہ اعراف کی آیت 33 کے تحت 5 چیزیں حرام ہیں، تو پھر ان چیزوں کا کیا بنے گا۔ تو ہم نے بتایا کہ سورہ اعراف کی یہ جو چیز بیان کی گئی ہے یہ 5 کیٹیگریز ہیں، اور پھر ان 21 چیزوں کے اوپر خود غامدی صاحب نے اطلاق کر کے بتا دیا۔ بعض کا تعلق کھانے پینے کی چیزوں سے ہے، وہ طیب اور خبیث کے اصول پر ممنوع قرار پا چکی ہیں، بعض کا تعلق ابتلا کے قوانین سے، جس طرح آپ یہ دیکھیے کہ احرام میں شکار کرنا منع ہے، تو اب یہاں پر شکار زیر بحث حلال و حرام کی نیت سے نہیں ہے، یعنی کھانے پینے کی چیزوں کی وجہ سے نہیں ہے، حالانکہ شکار کھانے کی چیز ہے، نہ اس کا تعلق ان 5 چیزوں سے، بلکہ ایک ابتلا کا حکم۔ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے کہ کون سا شخص اللہ کے حکم کی پیروی کرتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں جتنے کفارے ہیں، مثلا آپ نے زہار کر لیا ہے، کفارہ ادا نہیں کیا، اب آپ کی بیوی آپ کے لیے جائز نہیں ہوگی، تو یہ کیا ہیں؟ یہ سزائیں ہیں۔
اس میں کوئی کھانے پینے کی چیز بھی زیر بحث نہیں ہے، نہ کوئی اخلاقی چیزیں زیر بحث ہے۔ تو ہم نے اس دوسرے سوال کے جواب میں جو بات کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حرمت کے حوالے سے خدا کا جو قانون ہے اس کی 3 کیٹیگریز ہیں۔ پہلی یہ 5 اخلاقی چیزیں جو سورہ اعراف میں بیان ہوئی، دوسری ابتلا اور سزا اور امتحان کے حوالے سے چیزیں جو اللہ نے ممنوع قرار دی، اور تیسری کھانے پینے کی چیزیں۔ اور پھر ہم نے ایک ایک چیز کو لے کر یہ جاننے کی کوشش کی غامزہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا وہ اس سے بے خبر ہیں کہ کہیں قرآن مجید نے ان کا ذکر بھی کیا ہے، یا وہ کہیں اس پر کلام کرتے ہیں۔ اور پھر ہم نے ان کے کلام کو آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا۔ تیسری ویڈیو کے اندر ایک اور پہلو ہے جس پر ہم توجہ دلائیں گے۔